کہ آج کل عام طور پر جب شریعت کا کوئی حکم لوگوں کو بتایا جاتا ہے تو آج کل یہ سوال بکثرت ہوتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ اس حکم کے پیچھے لاجک کیا ہے, اس کے پیچھے لاجک بتاؤ کیا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری سمجھ میں اس کی لاجک نہیں آئے گی تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. یہ پہلے پوچھتے ہیں کہ لاجک بتاؤ. اگر آج کی دنیا میں کہا جاتا ہے بھائی سود حرام ہے مثال کے طور پر, تو اکثر و بیشتر لوگ پوچھتے ہیں بھائی سود کی یہ لاجک کیا ہے, یہ حرام ہونے کی لاجک کیا ہے, اس کے پیچھے کیا اس کا آبجیکٹو کیا ہے, اس کے پیچھے کیا مقصد ہے کہ کیوں حرام کیا گیا. جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ بہت سارے فوائد ہیں, اور آج کی دنیا نے تو ثابت کر دیا کہ سود نے جتنی تباہ کاری مچائی ہے اتنی کسی اور چیز نے نہیں مچائی معاشی میدان کے اندر. لیکن یہ ایک مسلمان کا یا کسی بھی عقل مند کا کام نہیں. میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ فرض کرو کہ آپ کے گھر میں آپ نے ایک ملازم رکھا ہو, ایک نوکر ایک گھر میں رکھا ہو جو آپ کے گھر کے کام کرنے کے لیے آپ نے رکھا. آپ اس نوکر سے کہتے ہو کہ بھائی میرے لیے 10 کلو گوشت لے کر آؤ بازار سے. تو جواب میں اگر وہ یہ کہے کہ صاحب کیوں لاؤں, پہلے آپ مجھے لاجک بتائیے 10 کلو کیوں لاؤں. آپ تو 2 آدمی گھر میں ہیں اور 2 آدمیوں کے لیے تو آدھا کلو گوشت بھی کافی ہو سکتا ہے. آپ جو 10 کلو منگا رہے ہیں تو پہلے مجھے لاجک بتاؤ, اور پھر اگر میری لاجک سمجھ میں آ جائے گی تو لاؤں گا, ورنہ نہیں لاؤں گا. اگر کوئی نوکر, آپ کا نوکر آپ سے یہ بڑے سوال کرے, آپ کیا کرو گے؟ وہ نوکر اس لائق نہیں ہے کہ اس کو نوکری پر رکھا جائے, اس کو کان پکڑ کر باہر نکال دیا جائے گا کہ تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ مجھ سے پوچھے کہ میں کیوں 10 کلو منگوا رہا ہوں. میں جانوں, میرا کام جانے. تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم مجھ سے یہ پوچھو کہ میں نے یہ حکم کیوں دیا. آپ اپنے نوکر سے یہ بات برداشت نہیں کرتے, کوئی بھی نہیں کرتا. اس کو آپ فائر کر دیتے ہو اس وجہ سے کہ یہ آدمی اس لائق نہیں ہے کہ اس کو نوکر رکھا جائے. آپ تو حالانکہ آپ بھی انسان ہو, نوکر بھی انسان ہے, دونوں انسان ہیں, دونوں بشر ہیں, دونوں سے غلطی ہو سکتی ہے. لیکن آپ اس کا یہ سوال برداشت نہیں کرتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ سے یہ کہیں کہ فلاں کام کرو یا فلاں کام نہ کرو, تو آپ اگر جواب میں یہ کہو کہ جی پہلے لمحہ مجھے بتائیے لاجک کیا ہے اس کے پیچھے, اور اس کے پیچھے کیا مصلحت اور کیا حکمت ہے, جب تک کہ میں یہ نہیں سمجھوں گا اس وقت تک میں عمل نہیں کروں گا. تو بتاؤ یہ بندگی ہوئی یا سرکشی ہوئی؟ یہ سرکشی ہے کہ آدمی انسان یہ کہے کہ میں تو پہلے لاجک سمجھوں گا پھر بعد میں. آج یہ دنیا کے اندر بکثرت یہ سوال, جہاں جاؤ قرآن کے احکام کے بارے میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے بارے میں یہ لاجک. تو اور صرف لاجک ہی نہیں, لوگ اپنا بھی خیال ظاہر فرماتے ہیں. وہ جب کوئی شریعت کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ میرا تو خیال یہ ہے, آئی تھنک, میں تو یہ سوچتا ہوں, میرا خیال تو یہ ہے کہ یوں ہونا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے ساتھ سرکشی ہے. آپ اپنے نوکر کے ساتھ جو کام برداشت نہیں کرتے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کام کرنا چاہتے ہو. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے, میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں.